अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जनाब, आजकल लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डेली बारिश, सुबह उठते हैं ना तो बस हमें इसी तरह से बारिश ही मिलती है। आई होप आप लोगों के शहरों में भी इसी तरह से अल्लाह ताला की रहमत बरस रही होगी। आज मेरे व्लॉग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मीनिंगफुल भी है। आज मेरे व्लॉग का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी 10 आदतें हैं जो अगर एक बीवी एक औरत अपनाए तो अल्लाह शौहर के रिज़्क़ में बरकत भी देता है और घर में सुकून भी आता है। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये टॉपिक हर शादीशुदा औरत के दिल की बात है। देखें, बात यह है कि हम सब चाहते हैं कि घर में खुशहाली हो, शौहर की आमदनी बढ़े, बच्चों के लिए आसानियाँ हों और ज़िंदगी थोड़ी सुकून वाली हो जाए। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ चाहने से हो जाता है? नहीं। कुछ बातें, कुछ आदतें और कुछ अंदाज़ ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और ख़ास तौर पर शौहर के रिज़्क़ को। तो आज बस इस व्लॉग में मैं आपसे वही सारी बातें करने वाली हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना वो पॉइंट टू पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि कोई एक सिंगल पॉइंट भी आपका मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आदत नंबर 1 की। देखें, हम जो औरतें होती हैं ना, हम जो बीवियां हैं, हम रोज़ाना अपने शौहर से बहुत सी बातों पर शिकायत करती हैं। कभी हम शिकायत कर रही होती हैं कि हमारे शौहर वक्त पर घर नहीं आते। कभी हम ये शिकायत करती हैं कि शौहर की तनख्वाह बहुत कम है। कभी हम कहती हैं कि हमारे शौहर तो हमें कुछ देते ही नहीं हैं। और बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बीवियां तो ऐसी भी होती हैं कि शौहर थका हारा घर आता है तो वो ये कह देती हैं कि बस तुम ही थक रहे हो, हम नहीं थकते, हम नहीं सारा दिन घर में काम करते। लेकिन देखें, जब हम हर छोटी छोटी बात पर शिकवा करते हैं ना तो हम खुद अपनी बरकत को रोकते हैं। एक शुक्रगुजार औरत जब ये कहती है कि चलो जितना है अल्लाह का शुक्र है, तो वो जुमला ना सिर्फ शौहर को सुकून देता है बल्कि अल्लाह ताला को भी खुश करता है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो पहली आदत जो आपने अपनी बदलनी है वो ये है, शिकायत बंद करनी है और शुक्र जारी करना है। अब मैं आती हूँ आदत नंबर 2 की तरफ, और आदत नंबर 2 है शौहर की मेहनत को अप्रिशिएट करना। अब ज़रा अपने दिल पर हाथ रखें आप सब लोग और हाथ रख कर बताएं, क्या हमने कभी शौहर की थकन को दिल से समझा है? कभी उसकी खामोशी को महसूस किया है? कभी हमने कहा है कि आप जो भी करते हैं, आपकी कोशिश हमारे लिए बहुत कीमती है? नहीं ना। अक्सर हम कह देते हैं ना कि और कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही है, हमारे लिए ये नहीं ला सकते, हमारे लिए वो नहीं कर सकते, है ना। हम में से बहुत सारी औरतें करती हैं ना इस तरह। तो देखें, ये बातें जो है ना ये शौहर को तकलीफ़ देती हैं। शौहर के साथ साथ अल्लाह ताला को भी ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। औरत का सिर्फ ये कह देना कि मैं जानती हूँ कि आप थक गए हैं, अल्लाह ताला आपको आसानी दे, शौहर के लिए बीवी का ये जुमला ना दवा बन जाता है। और ये दवा वो दवा है जो सिर्फ बीवी के पास ही होती है, किसी डॉक्टर के पास नहीं होती। आपके इस जुमले से आपके शौहर और ज़्यादा मेहनत करने की, और ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं। जिस हस्बैंड को ये पता हो ना कि उसकी बीवी उसकी कोशिश को, उसकी मेहनत को मानती है, तो वो हस्बैंड अगले दिन पहले से भी ज़्यादा दिल लगाकर काम करने की और कमाने की कोशिश करता है। यकीन करें, ये बहुत छोटा सा अमल है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। अब मैं आती हूँ आदत नंबर 3 की तरफ, और वो है घर को सुकून की जगह बनाना। एक प्रैक्टिकल बात आप सब लोग सुन लें। देखें, मर्द रोज़ बाहर हज़ारों बातों, दबाव और थकन का सामना करता है। जब वो घर आता है ना तो उसके लिए सबसे बड़ी नेमत क्या होती है? सुकून। और ये सुकून औरत के रवैये से आता है। तो औरत को क्या चाहिए, बीवी को क्या चाहिए कि जब हस्बैंड घर आए तो बीवी अपने हस्बैंड से नरमी से बात करे, बच्चों को संभाले, शिकायत ना करे और ख़ुद भी थोड़ा सा मुस्कुराए। हस्बैंड के सुकून के लिए, उनकी खुशी के लिए अगर बीवी थोड़ा सा मुस्कुरा देगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखें, अगर मर्द घर आकर भी दबाव में रहेगा तो वो ना कमाई पर फोकस कर सकेगा, ना सेहत पर और ना खुशी पर। घर को जन्नत बनाना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है। अब मैं आती हूँ आदत नंबर 4 की तरफ, और वो है पैसों की कदर करना। तो मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स,
پیسہ وہ چیز ہے جو اگر سنبھالا نہ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، اور پیسے کو سنبھالنے کا فن عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ شوہر جو لاتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ بیوی اسے خرچ کہاں کرتی ہے۔ کیا وہ ہر وقت شاپنگ کرتی رہتی ہے، ہر تقریب پر نیا جوڑا بناتی ہے، مہنگی چیزیں صرف دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے لیتی ہے، یا وہ سمجھداری سے کام لیتی ہے، بچت کرتی ہے، گھر کا نظام اس طرح چلاتی ہے کہ شوہر کو بھی سکون حاصل ہو؟ جب مرد کو لگتا ہے نا کہ میری بیوی فضول خرچ نہیں ہے تو وہ مزید کمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مزید کمانے میں خوشی محسوس کرتا ہے، ورنہ وہ تو یہی سوچتا ہے کہ جو بھی لاتا ہوں سب ضائع ہو جاتا ہے، اور آگے بھی جو بھی لاؤں گا سب ضائع ہو جائے گا، تو پھر لاؤں ہی کیوں، اتنی کوشش کروں ہی کیوں، ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو بھی لے کر آتے ہیں آپ نے اس پیسے کی حفاظت کرنی ہے، پیسے کو سمجھداری سے خرچ کرنا ہے اور دکھاوے سے بچنا ہے۔ اب میں آتی ہوں عادت نمبر 5 کی طرف، اور وہ ہے شوہر کی عزت۔ دیکھیں یہ بات شاید ہم سب سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں دل سے۔ عزت صرف زبان سے نہیں ہوتی، لہجے سے ہوتی ہے، انداز سے ہوتی ہے، رویے سے ہوتی ہے۔ اکثر ہم دوسروں کے سامنے شوہر کو شرمندہ کر دیتے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو پایا، یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، یہ تو میری ہر بات بھول جاتے ہیں، یہ تو میری برتھ ڈے بھول جاتے ہیں، کاش میرے شوہر بھی فلاں کے شوہر جیسے ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب نارمل ہے، لیکن یقین کریں ان ساری باتوں سے مرد کی عزت اور انا کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے، اور سب سے زیادہ چوٹ یہی جملے دیتے ہیں۔ اور دیکھیں جس کا دل ٹوٹا اس کے ہاتھ سے برکت نکلتی ہے۔ عقل مند عورت وہی ہوتی ہے جو شوہر کی خامیوں کو ڈھانپتی ہے، خوبیوں کو ظاہر کرتی ہے، خاص طور پر دوسروں کے سامنے۔ اور اب میں آتی ہوں عادت نمبر 6 کی طرف، اور عادت نمبر 6 آپ لوگوں نے یہ اپنانی ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ ہم عورتیں اکثر کہتی ہیں نا، ہم دعائیں کرتی رہتی ہیں بس کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے، شوہر کی آمدنی بڑھے۔ اچھا پھر ہم وظیفے بھی کرتی ہیں، ہم دعائیں بھی مانگتی ہیں، ہم قرآن پاک کی صورتیں پڑھتی ہیں، لیکن کیا صرف اتنا کافی ہے؟ کیا ہم کچھ عمل بھی کر رہی ہیں، یا صرف ہم دعا کر کے مطمئن ہو جاتی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ عمل کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دعائیں تو ظاہر ہے آپ نے کرنی ہی ہیں، اور وظائف بھی کرنے ہیں، صورتیں بھی پڑھنی ہیں، سب کرنا ہے، ہر چیز سے ہیلپ لینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سادگی اپنانی ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے، مثبت سوچ رکھنی ہے، اور خود کو اپنے شوہر کو نیگیٹیوٹی سے بچانا ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن یہ سب عمل مل کر ہی ہمارے رزق میں برکت ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں نا کہ اس گھر میں، اس خاندان میں اتنی پازیٹیوٹی ہے، اتنا اتحاد ہے، تو برکت تو اللہ تعالیٰ وہاں پر پھر خود بخود دے دیتے ہیں۔ عادت نمبر 7، اپنے آرام کی قربانی دینا۔ یہ بات شاید آپ سب کو تلخ لگے گی، لیکن ہر عورت جو سچے دل سے شوہر کے لیے قربانی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ذات کو ختم کر دیں، اپنی ذات مٹا دیں، بلکہ یہ کہ کبھی کبھار اپنی نیند، اپنی مرضی، اپنی پسند کو ایک طرف رکھ کر شوہر کے لیے سہولت پیدا کر دیں۔ مثلاً جیسے شوہر جب گھر آتے ہیں تو بیوی کا کیا کام ہے کہ بیوی نے کھانا وقت پر بنایا ہوا ہو، اگر ہسبینڈ کوئی چیز مانگیں تو بیوی خوشی سے ان کو تلاش کر کے دے دے، اور اپنے ہسبینڈ کی پسند کے مطابق ان کا کام کر دے۔ تو بظاہر یہ باتیں سب چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن یقین کریں ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے ہسبینڈ پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں عادت نمبر 8 کی طرف۔ عادت نمبر 8 جناب، غیبت سے پرہیز۔ ہم اکثر دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے شوہروں کی برائیاں کرتے ہیں نا ہم۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں آپ لوگوں سے الگ ہوں، میری بھی اگر ہسبینڈ سے تھوڑی سی کسی بات پر کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے یا کوئی بحث ہو جاتی ہے تو یقین کریں میں بھی یہی کچھ کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ نہ کروں، کنٹرول بھی کرتی ہوں، لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے کہ میں بھی ان کے خلاف باتیں کر بیٹھتی ہوں۔ لیکن یقین کریں کہ یہ غیبت، یہ بدگمانی اور یہ شکایت کا جو ماحول ہوتا ہے نا، یہ انسان کے رزق کو روکتا ہے۔
جو عورت شوہر کی باتوں کو دوسروں سے شیئر نہیں کرتی اور ہر وقت اس کا دفاع کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور سکون دیتے ہیں، جو ان عورتوں کے نصیب میں نہیں ہوتا جو ہر وقت شکایتیں کرتی رہتی ہیں، اپنے شوہر کی غیبت کرتی رہتی ہیں۔ تو اس عادت کو آپ لازمی چینج کریں، اپنے شوہر کی خوبیوں کو ظاہر کریں اور ان کی خامیوں پر پردہ ڈالیں۔ اب میں آتی ہوں عادت نمبر 9 کی طرف، اور عادت نمبر 9 ہے جناب ہسبینڈ کو دل سے خوشی دینا۔ دیکھیں، محبت، مسکراہٹ، نرم الفاظ اور خالص نیت، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو گھر میں برکت لاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جیسچرز جیسے کبھی ہسبینڈ کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنا دینا، یا ان کے سر میں تیل لگا دینا، یا ان کے دن بھر کی باتیں سن لینا، یہ سب چیزیں نا شوہر کو اندر سے خوش کر دیتی ہیں، اور جب انسان دل سے خوش ہو تو اس کی کمائی میں برکت بھی آتی ہے۔ اور سب سے آخری عادت جو ہمیں اپنی چینج کرنی ہے وہ ہے کہ دل سے دعائیں دینی ہیں اور بد دعا سے بچنا ہے۔ یہ سب سے اہم عادت ہے۔ کبھی بھی شوہر کے لیے آپ نے اپنے دل سے بد دعا نہیں نکالنی۔ ہم ناراض ہو کر کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ تو بس تھک گئے ہیں، آپ تو بس بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ سے انسان کو بس کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ جملے نا دل سے نکلنے والی بد دعائیں بن جاتے ہیں، اور ان کا اثر نہ صرف رزق پر بلکہ آپ کے رشتے پر بھی ہوتا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہو رہا نا تو بس ایک بات دل سے کہہ دیں کہ اللہ کرے کہ آپ کی کمائی میں برکت ہو، آپ کے کام میں برکت ہو، آپ کے ہاتھ میں برکت ہو۔ یقین کریں یہ جملہ نہ صرف آپ کے شوہر کو اپلفٹ کرے گا بلکہ خود آپ کی زندگی میں بھی سکون لے کر آئے گا۔ تو جناب یہ ہیں وہ 10 سادہ اور پریکٹیکل عادتیں جس سے یقیناً آپ کے ہسبینڈ کے رزق میں برکت آئے گی۔ آپ صرف اپنا دل صاف رکھیں، لہجہ نرم رکھیں اور شکر ادا کریں۔ تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اگر آپ میرے ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل طرب خان فیملی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔